حضرت مریم علیہ السلام آپ کی عمر 15 سال کی ہے۔ پوری عمر میں کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے۔ قرآن نے اس پورے واقعے کو سورہ مریم کی صورت میں پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت مریم ڈر جاتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں معصوم عورت ہوں، میں پاکیزہ ہوں، کیا مسئلہ ہے، تم کیوں یہاں آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، خوف نہ کرو، میں کوئی مرد نہیں ہوں، میں کوئی آدمی نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، انسانی شکل و صورت میں آیا ہوں۔ حضرت مریم کہتی ہیں کیوں آئے ہو میرے پاس؟ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم اللہ تمہیں بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے، اس لیے مجھے بھیجا ہے۔ وہ بولی قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں اور نہ میں بدکاروں میں سے ہوں۔ بیٹا ہونے کی تو دو ہی صورت ہے، ایک پہلا حلال طریقہ جو نکاح ہے اور دوسرا حرام طریقہ جو زنا ہے۔ میں نے ابھی تک نکاح کیا نہیں اور زنا میں کر نہیں سکتی، تو یہ میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی بیٹا ہوگا؟ نہ تو کوئی مرد نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے اور نہ میں بدکاروں میں سے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين، کہا اے مریم یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ مریم تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ تجھے بنا شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا، بنا باپ کے بچہ آئے گا۔ اب جبریل ان کی طرف پڑھنے لگے تو وہ ڈرتی ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں، وہ برابر ڈرتے ہوئے پیچھے کھسکتے ہیں، بالکل تھر تھر کانپ رہی ہیں، اور جا کر حضرت مریم اس طرح دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام بالکل ان کے پاس سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آستین کو پکڑتے ہیں، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو پکڑا اور پھر پھونک ماری۔ جیسے ہی جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تو وہ حاملہ ہو گئی، فحملت، تو اسی وقت وہ حاملہ ہو گئی۔ فانتبذت به مکانا مخضیا، فانتبذت به مکانا قصیا، تو وہ اسی وقت دوڑتی ہیں اور ایک دور جگہ جا کر ٹھہر گئی۔ فاجابها المخاض، تو اسی وقت ان کی پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی وقت جیسے ہی پیٹ میں درد شروع ہونا ہوتا ہے اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں حضرت مریم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں پہلے ہی کیوں نہیں مر گئی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں گی، کس کو جواب دوں گی، کون میری بات سنے گا، کون میرا یقین کرے گا؟ جبریل علیہ السلام جو واپس چلے گئے دوبارہ آ گئے اور پھر اپنے پر کو زمین پر مارا رہا تو زمین سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اب حضرت جبریل پردے کے پیچھے سے آئے، پردے میں اور کہتے ہیں لا تحزنی، کہ مریم غم مت کرو، یہ پانی کا چشمہ دیکھو۔ حضرت مریم پانی کے چشمہ کو دیکھتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں،
کہ ابھی تو بالکل سادہ تھا، پانی کا چشمہ کہاں سے آ گیا؟ اور حضرت مریم کھجور کے تنے سے، کھجور کے سوکھے درخت سے ٹیک لگا کر آپ بیٹھی ہوئی تھی۔ کھجور کا سوکھا درخت تھا۔ بَهُزِّي إِلَيْكَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، حضرت جبریل نے کہا اے مریم اس پیڑ کے سوکھے تنے کو ہلاؤ، اس کے سوکھے درخت کو ہلاؤ۔ انہوں نے ذرا سا ہلایا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جیسے ہی حضرت مریم نے سوکھے درخت کو ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ جبریل نے کہا اے مریم جس طرح اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے بغیر شادی کے مجھے بیٹا دے دیا۔ چلو فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنِي، کھاؤ اور پیو اور بالکل مطمئن ہو جاؤ، اور چلو اپنے شہر چلو، اور جب لوگ آئیں گے اور تم سے سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے تو تم کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا۔ تو ان ساری قوم کو جواب دینا کہ میرا آج روزہ ہے، آج میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، میرا روزہ ہے۔ تو جب حضرت مریم شہر واپس چلی جاتی ہے، فآتت بہ قومہا تحملہ، تو حضرت مریم بچی کو لے کر بازار میں آئی۔ قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم کیا منہ کالا کر کے آ گئی؟ یا اخت ہارون، اب ساری قوم تانا دینے لگی کہ ہارون کی بہن تیرا بھائی تو بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی شرافت دار تھا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی تو ایسی نہیں تھی، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا۔ سارے لوگ تانا دینے لگے یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو انہوں نے حضرت مریم نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹ کو بند کیا اور اشارے سے بتانا چاہا کہ میرا آج روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، اشارے سے بتاتی ہیں، اور پھر آپ اپنی انگلی کے اشارے سے بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے بات کرو، میرا آج روزہ ہے، میں بات کرنی کرتی۔ تو جیسے ہی حضرت مریم نے یہ کہا کہ بچے سے بات کرو تو پوری قوم کے لوگ غصہ ہو گئے اور کہا قالوا کیف تکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا، تو کہتی ہے بچے سے بات کرو؟ ارے بچہ بھلا کیسے بولتے ہیں؟ اے مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آتا؟ تو یہ کہہ دیتی کہ میرے باپ نے مجھے میرا چپے سے نکاح کرا دیا تھا، میری شادی میرے باپ نے کرا دی تھی۔ اے مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا؟ سارے لوگ، پورے شہر کے لوگ میدان میں حضرت مریم کو تانا دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اتنے میں پورے شہر کے لوگ جمع ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی حضرت مریم کی گود میں ہے بلند آواز سے کہتے ہیں، آپ کی آواز پورے شہر میں گونجتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اس روئے زمین پر نبی بنا کر بھیجا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ بات بچپنے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جب قوم نے سنی تو پوری قوم تعجب میں پڑ جاتی ہے۔ اس پورے واقعے سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ واقعی رب تبارک و تعالی جو ایک گن سے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو تمام چیزوں پر قادر ہے، بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا۔ یہ رب تبارک و تعالی کی قدرت ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نمازیں نہ پڑھیں تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا،
ہم روزہ نہ رکھیں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم گناہوں میں زندگی گزاریں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بے نیاز ہے، نہ تو ہماری نماز پڑھنے سے وہ بلند ہوتا ہے، نہ تو ہمارے روزے رکھنے سے اس کی بلندی ہوتی ہے، نہ تو ہماری عبادت کرنے سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ عبادت ہم رب کی کرتے ہیں، ہمارا رب بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کی عبادت کر کے ہم خود اپنے مقام کو بلا لیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرتے ہیں، درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں، عبادت رب تبارک و تعالیٰ کی ہم کرتے ہیں، مقام ہمارے بلند ہوتے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹا اس نے عطا کر کے بتا دیا کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، کسی کے لیے میری قدرت قید نہیں ہے، بلکہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، تمام چیزوں پر قادر ہوں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ کو نہ ہمارے تقوی کی ضرورت ہے، نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزے اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں گے، جب ہم عبادت کریں گے، جب ہم گناہوں سے بچیں گے، جب ہم نیکیوں میں زندگی گزاریں گے تو ہم جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو اپنی مرضی سے ہمیں جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہے، جنت میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اگر جنت میں ہمیں جانا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔